لہذا یہ بات پلے سے باندھ لیجئے کہ جہیز حق نہیں ہے، اور جب وہ حق نہیں ہے تو پھر حق کا مخالف باطل ہی ہے۔ جہیز کھانا، جہیز دینا، جہیز لینا ہمارے اسلام کے مزاج اور ہمارے اسلام کا رنگ نہیں ہے۔ یہ وہ ہندوانہ رنگ ہے جو آج ہمارے ہمسایوں سے یہاں پر پہنچا۔ ہماری شریعت کا طریقہ اسلامی معاشرے کا رسوم و رواج کا حصہ نہیں ہے۔ یہ ہندوانہ کلچر جس میں بیٹیوں کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے، جس میں بیوی کو اس ارتھی کے اندر ہی جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے، اس معاشرے کا طریقہ ہے یہ جہیز کا طریقہ۔ یہ اسلامی معاشرے کا اور مسلمانوں کا وتیرہ جہیز کا لین دین، یہ ہمارے نظام معیشت کا طریقہ ہی نہیں۔ مثلا آپ خود دیکھ لیجئے، پورا قرآن آپ نے بھی پڑھا ہے، دورہ قرآن آپ نے بھی سنا ہے، قرآن کا ترجمہ آپ نے سنا اور پڑھا ہے، اور اگر نہیں پڑھا تو پڑھ لیجئے۔ پورے قرآن میں کہیں جہیز کا حکم موجود نہیں ہے، پورے قرآن کی کسی سورت کی کسی آیت میں جہیز کا حکم موجود نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اپنے گھروں سے اپنی بیٹیوں یا بہنوں کو رخصت کرے تو جہیز دے دیا، جہزہم بجہازہم، ان کے جہیز کے ساتھ رخصت کیا کرو۔ نہیں، کہیں قرآن میں موجود نہیں، شرح سردر ہو جائے۔ کوئی حدیث چھیوں کی چھیوں سے حسیتہ کی کتابیں کھول کے کھنگال کے دیکھ لیجئے، حدیث کی کسی کتاب میں یہ تاکید موجود نہیں ہے کہ اے ایمان والو، اے مومنو، جب بھائی بنتے ہو تو بیوہ بہن اور متعلقہ بہن جو تمہاری صدقہ ہے، وہ بیوی کو جس کو مال دینا صدقہ ہے، بہن بیٹی کو جب گھر سے رخصت کرو تو یہ جہیز دو گے، یہ صدقہ ہے، اور یہ کر کے کہیں حدیث میں تاکید موجود نہیں، کہیں حدیث میں کوئی واقعہ موجود نہیں کہ کسی نے جہیز دیا اور آپ خاموش رہے۔ نہ عملی، نہ قولی، نہ فعلی، نہ تقریری کوئی حدیث اس کی سند اور اس کے جواز اور اس کی سپورٹ میں موجود نہیں۔ اور سنت میں نمونہ جہیز لینے کا نہیں، جہیز نہ دینے اور نہ لینے کا تصور موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات حضرت عائشہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن اچھے بڑے مالدار ہیں، صاحب مال ہیں، لیکن مال اور جہیز لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل نہیں ہوتی۔ حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت سودا، امہات المومنین میں سے کوئی جہیز لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر نہیں آتی۔ آپ نے جہیز نہیں لیا، اور نہ ہی اپنے جگر کے ٹکڑے، وہ بیٹی جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اس جسم کے ٹکڑے کو، اس آنکھوں کے نور کو، اس دلوں کی ٹھنڈک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز کا سامان دیکھ کر گھر سے رخصت نہیں کیا تھا۔ وہ جہیز کیا تھا وہ میں آگے جا کے اس پہ بات بھی کرتی ہوں۔ تو لہٰذا نہ حدیث، نہ قرآن یا سنت، کوئی تصور نہیں، یہ حق نہیں ہے، یہ باطل ہے۔ اور مومن کے لیے ہر باطل کا عمل کرنا، چاہے وہ کتنا رائج ہے، چاہے وہ کتنا پنپتا ہے، چاہے وہ کتنا پھولتا پھلتا ہے، اور چاہے اس پر عمل نہ کرنے سے کتنی کمی اور کوتاہی اور کتنی مشدد اور کتنی تکلیف ہو، مومن کے لیے باطل کو اپنانے کا تصور اس کے ایمان کے بعد اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس جہیز کی قباحتیں ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہیں، اور کس قدر شدید اس کے ضرر رساں اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ جہیز نے ہمارے معاشرے کی بیٹیوں کو باپوں اور بھائیوں اور ماؤں اور بھابھیوں کے کندھوں پر بوجھ کی ایک گٹھڑی بنا کے رکھ دیا ہے۔ اس بوجھ کی گٹھڑی کو گھر سے نکالنے کے لیے وہ کبھی اپنے گردے بیچتا ہے، کبھی وہ سودی کاروبار کرتا ہے، وہ کبھی سود کے اوپر قرضہ لیتا ہے، اور وہ ساری زندگی اس سود کے قرضے ادا کرنے میں ملوث ہو کر اس کو زندگی گزار دیتا ہے۔ اب جہیز نہ ہونے کی وجہ پر کتنی بچیاں اس معاشرے کی وہ اپنے گھروں میں بیٹھی بیٹھی اپنے نکاح کی عمر گزار دیتی۔ یہ جہیز ہی کی قباحتیں۔ اور یاد رکھیے گا، یہ جہیز کی رسم صرف نہ دے سکنے والوں کو نہیں، صرف مالی تنگی کا شکار لوگوں کے لیے نہیں، سارے معاشرے کے لیے منع ہے۔ کھاتا پیتا طبقہ، فراخ دست طبقہ بس اوقات یہ کہہ دیتا ہے کہ نیچے والا طبقہ تو نہ دے، کمزور طبقہ، غریب طبقہ، پسا ہوا طبقہ تو نہ دے، ہمارے پاس تو ہے، ہم کیوں نہ دیں؟ میرے پاس جب پوجت ہے تو میں اپنی بیٹی کو اے سی، فریج، واشنگ مشین، ڈیپ فریزر، مائکرو ویوز دے کر کیوں رخصت نہ کروں؟ وہ عادی بھی تو ہے نا، اور جب میں دے سکتی ہوں تو میں دے کر کیوں رخصت نہ کروں؟ یاد رکھیے گا،
دے سکنے اور پجت اور جیب ہونے کے باوجود بھی نہیں دینا، کیونکہ یہ حق نہیں ہے، یہ باطل۔ اور سب سے بڑی بات، معاشرے کے سارے رسومات اور معاشرے کے سارے ٹرینڈز معاشرے کا اوپر والا طبقہ ہی وضع کرتا ہے۔ ہر معاشرے کا ٹرینڈ سیٹر معاشرے کا اوپر والا طبقہ ہی ہوتا ہے۔ یہ معاشرے کے اوپر والے طبقے ہی کو آئیڈیلائز کر کے، گلیمرائز کر کے، کاپی کر کے باقی سارے کے سارے معاشرے کا رہن اور ان کی زندگی کا منہاج وضع ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس کھاتے پیتے طبقے کو اگر ان کی جیب کی پجت اور اجازت ہے، ان کو پھر بھی اپنی بیٹی کو صرف وہ جہیز دے کر اس لیے رخصت نہیں کرنا۔ یہ پہلی وجہ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ معاشرے میں سے اس ناسور کی رسم کو اکھاڑ کے نکالنے کے لیے، اس ٹرینڈ کو نکالنے کے لیے کھاتے پیتے طبقوں نے بھی جو دینے کی اہلیت اور صلاحیت اور استطاعت رکھتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی بیٹیوں کو جہیز کے بغیر محض اس لیے رخصت کرنا ہے اور اپنی بہوؤں کو محض جہیز کے بغیر اس لیے لانا ہے کہ معاشرے میں سے یہ دستور، یہ رسم کو اکھاڑنا ہے۔ معاشرے کی وہ بہت سی بچیاں جو اس جہیز کی وجہ سے تنگی کا شکار ہیں، اس معاشرے کی اس ناسور اور اس بھیانک رسم کو معاشرے میں جڑ سے نکالنے کے لیے اس عمل سے اجتناب کرنا ہے۔ لیکن معاشرے کی کس کو فکر؟ اور معاشرہ جہاں جاتا ہے جہنم میں جائے، ہمیں کیا پرواہ، ہم اپنی زندگی کو انجوائے کریں، ایسا رویہ ہے۔ معاشرے کی تو کسی کو فکر ہی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ صرف معاشرے کو نقصان نہیں ہوگا، وہ گھرانہ جو جہیز لیتا دیتا ہے وہ بھی آگ میں ضرور جلے گا۔ یہ ایک آگ ہے، یہ جلاتا ہے۔ دینے والوں کا اپنے گھر، اپنے تعلقات اور اپنے رشتوں کے اندر بھی خرابیاں اور بگاڑ اور فساد وضع ہوتے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے۔ جہیز ہے جو بس اوقات دو بہنوں کو لڑا دیتے ہیں، ماں باپ کی دو بیٹیاں، جیب کی پجت بس اوقات ایک جتنی نہیں رہتی نا۔ بس اوقات باپ جو ہے اس وقت بہت ہی ہائی آفیشل اور ہائی پوسٹ پر تھا، یا کاروبار بہت زیادہ ترقی کر رہا تھا، اور دوسری بیٹی کی دفعہ یا بڑی بیٹی یا چھوٹی بیٹی کی دفعہ وہ کاروبار کی کیفیت نہیں تھی۔ ایک کو والدین نے ڈھیر سا انڈیل دیا اور دوسری کو شاید ان کی جیب نے اجازت نہیں دی۔ اب وہ دوسری ساری زندگی اس بہن سے بھی اور ماں باپ سے خائف ہو کر زندگی گزارے گی۔ بڑی کو 10 سیٹ دیے تھے، بڑی کو ڈائمنڈز پہنائے تھے اور مجھے نہیں دیا، اس کو گاڑی دی تھی مجھے نہیں دی، اس کو AC دیا تھا مجھے نہیں دیا، اور ساری زندگی وہ اپنے ماں باپ، اپنے محسن ماں باپ سے بھی اور اس محبت کرنے والی بہن سے بھی خائف رہی۔ بہنوں کے درمیان بدگمانیاں آپ نے سنے ہوں گے واقعات۔